السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے شہریوں کو اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ جدوجہد آسان ہو اگر ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ اس طریقے سے ہو جس طریقے سے آئین کے اندر بیان کیا گیا ہے. اگر آپ کو آئین پڑھنے کی زحمت اگر آپ نے کبھی گوارہ کی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آئین نے کافی کھلے الفاظ میں ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں. اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، اس کے اندر بڑھوتی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی حقوق ہمیں حاصل ہیں. بدقسمتی سے آئین نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں ہمیں عام زندگی میں ملتے نہیں ہیں. آج کا پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے اس کے دو مقاصد ہیں. پہلا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ بنیادی حقوق کے اندر جو اہم ترین حقوق ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیوں جاننا چاہیے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے سیاسی، سماجی، معاشی، ماحولیاتی حقوق کیا ہیں تو ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا. دوسرا معاملہ یہ کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے اور ہم جان جائیں، مستفید ہو جائیں اپنے حقوق کے حوالے سے، تو پھر ان کا حصول کیسے کریں. آئین نے تو لکھ دیا، حقوق کو حاصل کیسے کریں. ہمارے پاس آڈینس بھی موجود ہے، یہ اس موضوع پر سوال بھی کریں گی اور پارٹیسپیٹ بھی کریں گی. پارٹیسپینٹس کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. ہمارے پاس 4 ڈسٹنگوش گیسٹ بیٹھے ہیں. میں شروع کرتا ہوں ضیاء احمد عوان صاحب کی سائٹ سے جو صدر ہیں لائرز فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ، اور آپ بات کریں گے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں مس فریال علی گوہر صاحبہ تشریف فرما ہے جو کلچرل کنزرویشن اینڈ ہیریٹیج مینیجر ہیں اور ماحولیاتی حقوق کے اوپر بات کریں گے. ناظرین، ماحولیاتی حقوق ایک ایسا موضوع ہے جو اہم ترین ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے. فریال، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ انیس جیلانی موجود ہیں جو وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. سوشل اینڈ اکنامک رائٹس، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے حقوق غصب ہوتے ہیں، معاشی طور پر ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکے پڑتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ڈاکہ کہاں پڑتا ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے حقوق ہے کیا. انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ بھی موجود ہیں جو صدر ہیں ہارٹ فائل کی. بالخصوص صحت کے معاملے کے اوپر یہ بات کریں گے، لیکن صحت کے اندر بھی ریپروڈکٹیو رائٹس کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. لیٹ می اسٹارٹ ود یو ضیاء صاحب. ذرا اگر آپ ہمیں پہلے مختصراً سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں پاکستان میں سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے کھاتے میں، وہ کیا کیا آزادیاں حاصل ہیں ان کو. دیکھیں، کبھی کبھی جب یہ ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں اور میری آدھی عمر سے زیادہ گزر گئی اس پہ بات کرتے ہوئے، تو بہت فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ ابھی تک ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں. اور جب ہم اپنا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بھی ہے جو 1973 میں آیا، اس سے پہلے بھی کانسٹیٹیوشن موجود تھے، ان میں بھی فنڈامنٹل رائٹس موجود تھے. اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق جن کی کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے، وہ کون کون سے رائٹس ہیں جو لوگوں کو حاصل ہیں اور کیسے وہ یوزرپ ہوتے ہیں، کیسے وہ ملٹری گورنمنٹس میں کیسے اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جاتا ہے. اور پھر سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ، کیونکہ میں نے اپنی عمر میں پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ابھی تک دیکھی نہیں ہے. حقیقی ڈیموکریٹک میں نے ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں دیکھی ہے، میں نے میجورٹی سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ دیکھی ہیں. اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو اور دوبارہ سے ہمارے وہ رائٹس جو تھوڑے بہت ہمیں ملے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ڈسکشن کا پوائنٹ جو یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ریسنٹلی سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کنونشن کو سائن بھی کیا اور ریٹیفائی بھی کیا. تو جہاں پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ سورس آف لا ہے، کہ جتنے لاز بنتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے اسی کے پیرائے میں بنتے ہیں. تو اس کے اندر ایکویلٹی بھی موجود ہے، آرٹیکل 25، رائٹ ٹو لائف بھی موجود ہے، رائٹ ٹو یونین بھی موجود ہے، رائٹ ٹو آرگنائزیشن بھی موجود ہے، رائٹ ٹو ورک بھی موجود ہے. لیکن جب پریکٹیکلی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو سارے سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ آپ دیکھیں، رائٹ ٹو فرینچائز کی بات ہو رہی ہے، ووٹ کی، کہ اب بھی آج بھی اس زمانے میں بھی یہی پولیٹیکل پارٹیز جو اس ملک میں ہیں آپس میں کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ آپ کی عورتیں بھی ووٹ نہیں دیں گی، ہماری عورتیں بھی ووٹ نہیں دیں گی. سو واٹ از دس؟ یہ میل شوونسٹک سوسائٹی جو کروڈ فارم میں ہمارے یہاں موجود ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی ہے اس سارے کے سارے جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں یا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں چیزیں دی ہوئی ہیں، اور وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کہیں کوئی ایسی پولیٹیکل ول موجود ہے کہ میں اپنے بچوں کو
ایک ماڈرن پاکستان دینا چاہتا ہوں. اچھا یہ قطع کلامی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے بیان کیا یہ تو آپ نے معروضی حالات بیان کیے جس کے اندر ہمیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ موازنہ اگر کریں جو پاکستانیوں کو حقوق پیپر پر حاصل ہیں اس کا اگر آپ موازنہ کریں دوسرے ممالک دوسرے جمہوری ممالک میں تو کیا پیپر پر ہمارا جو میرٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا پیپر کے اندر بھی بہت سارے سکم ہیں جو ہمیں دور کرنے چاہیے؟ دیکھیں میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ جو ہمارے ہاں موجود ہیں چیزیں وہ ہی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کو لیٹر ان اسپرٹ میں اگر ہم اس کو لے کر آئیں اور جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججمنٹس بھی ہیں اور جو ایک اگر انلائٹنڈ مائنڈ کے ساتھ وہ جو ریکمنڈیشنز موجود ہیں سول سوسائٹی کی ریکمنڈیشنز موجود ہیں پوری مطلب جو ہم نے اتنا کام کیا ہوا ہے لوگوں نے اپنی لائفز دی ہیں ان چیزوں کے لیے اور اس آگسٹ ہاؤس میں ایسی بہت ساری پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بہت بڑے بڑے قد ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں اتنے کام کیے ہیں کہ I really when see I admire them that each one is did you see their lives to change this system. لیکن ہماری جا کی گاڑی کہاں اٹکتی ہے کہ جب پولیٹیکل ول نہیں ہوتی ہے. اور میں جو آج کا جو موضوع ہے جو ہم بات کر رہے ہیں سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پہ یہ ایک UN کا کنونشن ہے جو پاکستان نے سائن کیا ہے اور اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے جو کنونشن ایک تو سائن ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ بائنڈنگ نہیں ہوتی لیکن جب ریٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو اس کا پروسیس ہمارے پولیٹیشنز کو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو سارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ریٹیفیکیشن کر دیتے ہیں تو جو اس کنٹری جو ریٹیفائی کرتا ہے اس میں بائنڈنگ ہو جاتی ہے. لازم ہے کہ اب آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. ہمارے سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے اور یہ جو UN کے کنونشنز ہیں یہ منیمم سٹینڈرڈز ہیں. اب بہت سارے ایسے جیسے آپ نے کہا موازنہ کریں تو بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو بیونڈ UN کنونشن چلے گئے اور جب ہم اس کو پورا نہیں کرتے ریٹیفائی کر دیتے ہیں دکھانے کے لیے تو میں آپ کو ایک کوٹ کروں گا کہ کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ جو ایک کنونشن ہے بچوں کے حقوق کا اس میں ہر 4 سال بعد حکومتوں کی حاضری ہوتی ہے. جب پاکستان گورنمنٹ جاتی ہے تو پاکستان گورنمنٹ بھی ایک پوری رپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ لا بنایا فلانا کیا وہ ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں لیکن ہم ان سے اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف قانون مت دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ کہ آپ عمل کیسے کر رہے ہیں. اس کے اوپر کیا جواب کیا آتا ہے اس کے اوپر اس کے لیے کتنے ریسورسز آپ نے ایلوکیٹ کیے ہیں اس کے لیے کتنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا ہے اس کے لیے کتنا سرمایہ آپ نے دیا ہے تو وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ان کے پاس جواب نہیں ہوتے کیونکہ ہماری گورنمنٹس اتنی مصروف ہیں کہ ہماری سوورینٹی بھی چلی گئی ہے. ہماری پالیسیز پاکستان میں نہیں بنتی ہیں. ہماری پالیسیز جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز اور ان کو کنٹرول کرنے والے ممالک بناتے ہیں. اس میں ابھی آؤں گا. آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس مواد ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بنیادی حقوق کے حوالے سے یہ معروضی حالات ہیں اور یہ مشکلات ہیں اب ان کو حل کس طرح کرنا ہے اس پہ ابھی ہم ذرا بعد میں آتے ہیں. فیاض صاحب ماحولیات ایک تو یہ تو وہ حقوق کی بات کر رہے تھے کہ جن کے بارے میں پاکستان میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے. ماحولیات تو ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ابھی بحث کا بھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تو یہاں پر حقوق کی بات کرنا کیا آپ کے خیال میں آج کل بہت ضروری ہے؟ بتائیے کہ ماحولیاتی حقوق کیا ہیں ہمارے؟ طلعت میرے خیال میں کہ ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ماحول کو پہچانا ہی نہیں ہے. ایک تو سیاسی ماحول ہے جس کے بارے میں ضیاء صاحب نے حسب معمول بہت ایک پاورفل باتیں کی ہیں لیکن جو ہماری یعنی قدرتی ماحول جس کے اندر ہم رہتے ہیں یا جو ثقافتی اقدار ہیں جو اس ماحول کا حصہ ہیں اس پر ہم نے بات نہیں کی. لیکن دونوں چیزوں کا جو اثر ہے وہ اتنی زور سے ہے اپنی یعنی انفرادی اور جو کولیکٹیو ایک ہماری زندگی ہے بطور قوم اور بطور ریاست کہ اس کو ہم اس پر نظر ڈالنا نہ صرف ضروری ہو گیا ہے لیکن اٹ از امپیریٹیو یعنی کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکیں گے کیونکہ شاید ہم سے وہ ماحول ہم خود ہی چھین رہے ہیں. اپنے آپ سے ہم اس ماحول کی تباہی کی طرف اتنی تیزی سے جا رہے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں یعنی صرف ہم اس پاکستان کے رہنے والے نہیں لیکن زیادہ تر بلکہ جو ذمہ داری پڑتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پوری جو موسموں کا جو ایک نصاب ہے جو ایک نظام ہے جو ایک قدرتی سسٹم چلا آ رہا تھا صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے اس میں جو خطرناک تبدیلیاں آئی ہیں ان کا اثر ہمارے سامنے ہے اور پھر بھی ہم نے اپنی نظریں دور کر دی ہیں. ہمارے سامنے کس طرح سے ہے
2010 में ही, अभी तो साल भी नहीं हुआ, अभी तक तो वो लोग जो डिस्प्लेस हुए थे, जिनके घर तबाह हुए, जिनके माल मवेशी उनके सामने डूबे, जिनके बच्चे, जिनकी बीवियां, जिनकी बहनें, जिनके मर्द उस पानी में बह गए, वो उसी क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा था जो सैलाब इस मुल्क में आया है। वो एक और बहस है कि उसके कई और एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं जिसका ताल्लुक हमारे एक बहुत बड़ी मिसाल है ये माहौलियाती खराबी। जी हाँ। इस वक्त सुनामी का जो जापान में हादसा हुआ है जिसका ताल्लुक एक ज़लज़ले से था, लेकिन जिस तेज़ी से इस किस्म के हादसात, यानी उससे पहले कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड में हुआ, मैं बैनुल-अक़वामी सतह पर इसलिए बात करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी अपने मुल्क के हवाले से नहीं है, इसमें रीजनल और जो नेशनल और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो UN की कन्वेंशंस और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें बहुत साफ तौर पर, बहुत वाज़े तौर पर इस चीज़ की जो इंटरकनेक्टेडनेस है, यानी हमारा यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी और जर्मनी में कोई बैठा हुआ या जापान में कोई बैठा हुआ जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका एक जो मेल है या एक गठ जोड़ जो है वो अब इनसेपरेबल है। अब उसको आप अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो माहौल के हवाले से प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ एमिशन है मखसूस गैसेस की, उसका ताल्लुक या उसका असर हम पर डायरेक्टली हो रहा है। और हमेशा जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो कमज़ोर तबके हैं, चाहे वो रीजनल हों, चाहे वो अपने मोहल्ले के हों, हमेशा ख़वातीन, बच्चे, गरीब, जानवर, यानी जो अनप्रोटेक्टेड हैं, उन पर सबसे मनफी असर होता है। तो हकूक़ तो है ही नहीं, यानी माहौलियाती हकूक़ अगर सिर्फ हम पाकिस्तान के हवाले से, अपने दस्तूर, अपने कानून के हवाले से देखें तो उसमें सिर्फ जो आर्टिकल 9 है, द राइट टू लाइफ, यानी ज़िंदगी का हक़, सिर्फ उसको ही हम एक बुनियाद बनाकर, क्योंकि जैसे ज़िया साहब ने कहा कि सारा कानून जो हमारा बनता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो हैं उसके तहत बनता है, उसको मद्देनज़र रख कर बनता है। अगर हम कानून बनाएं environmental rights या माहौलियाती हकूक़ के हवाले से, it will have to be based on the very fact that as citizens of this country हमें ज़िंदा रहने का हक़ है। लेकिन वो ज़िंदगी किस तरह से हम गुजारेंगे? क्या हम गंदा पानी पीकर ज़िंदा रहेंगे ताकि हमारे बच्चे जो 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं? इसका ताल्लुक ज़ाहिर माहौल से है। तो इस तरह से हमारी गुफ्तगू जिस तरह जारी रहेगी, उसमें मैं आप को, यानी अपनी जो ज़ाती जो मेरी एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, इसमें लेकिन आपने थोड़ी सी वजाहत चाहिए कि आइन के अंदर या जो इस वक्त कवानीन मौजूद हैं वो बराह रास्त इन्वायरमेंटल राइट्स का जिक्र नहीं करते, तफसील के साथ बयान नहीं करते। आप जोड़ लें ज़िंदगी के हक़ के साथ तो ठीक है, आप जोड़ लें साफ़ पीने के हक़ के साथ तो ठीक है, लेकिन माहौलियाती हकूक़ इस्तिलाह के तौर पर हमारी बहस का हिस्सा भी नहीं बने। नहीं है बिल्कुल, और उसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम जो हमारे सामने जो मुस्तक़बिल है, मैं समझती हूँ उसमें अगर हम इन चीज़ों पर नज़र नहीं डालेंगे या गौर नहीं करेंगे या अमल में नहीं लाएंगे इस तरह के हकूक़, पाकिस्तान इज़ अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, इट इज़ गोइंग टू बी अ वाटर स्टार्व्ड कंट्री इन 2025। हमारा इस वक्त जो पानी का इनफरादी तौर पर इस्तेमाल है तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर फी शख्स है, लेकिन 25 साल से कम, यानी कि 15 सालों के अंदर हम लोग वो जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो 1000 से आधी हो जाएगी 550 क्यूबिक मीटर तक। यानी वी विल बी फेसिंग सीरियस ड्राउट, क्योंकि उसका असर सिर्फ जिस्मानी जो निज़ाम है उससे नहीं होता, पूरा जो हमारा ज़रई निज़ाम है, यानी जो पाकिस्तान की मईशत है, उसका दारोमदार ही ज़राअत पर है, और ज़राअत का दारोमदार पानी पर है। बिल्कुल, और पानी का दारोमदार माहौलियात पर है, और इंसान का दारोमदार जो इन तमाम चीज़ों खुराक पर है।